الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی پروقار بابرکت مقدس معطر تقریب حضور سیدی و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دا ذکر خیر، ذکر اقدس، ذکر معطر سنن زبان واسطے انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جملہ عشاقان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول فرمائے. زینت بسمت صدارت پیر طریقت حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب قدس اللہ العالی زیب سجادہ نشین آستانہ علی اصغر شریف، جملہ حضرات علماء کرام کثیر تعداد کے اندر جلوہ کرنے، میرے میزبانان مکرم بالخصوص محترمی جناب حافظ محمد بلال صاحب اور جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملہ متعلقین جنہوں نے مل کے اس خوبصورت محفل پاک میں ترتیب دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری، سب دی کوشش، کاوش، مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول فرمائے. آپ احباب کافی وقتوں اللہ دے گھر دے اندر جمع ہو آیا مبارکہ تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اپنے وقت کے اندر رہنے ہیں چند معروضات عرض کرانگا. پروردگار دو عالم کلمات حقہ عرض کرن دی اساں سارے انہوں حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام، یہ قدر اسلام دے جملہ اصول اور جملہ اجزاء یہ ایسے نہیں کہ جنہاں دے اندر ایک عام مسلمان واسطے زندگی دے ہر شعبے دے اندر رہنمائی موجود ہے. اور واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ کہ قدم بقدم اس دے اندر ایسی چیزاں رونما ہوئیاں جڑی آج بھی انسانی عقل نو حیران کر دیندیاں نے. نبی کریم علیہ السلام دے خانوادہ اطہر نو جس صفاقی دے نال تے کیتا گیا، اے پروردگار دو عالم دی حکمت ہی ہے کہ ساڑھے واسطے کربلا دے ہر واقعے دے اندر بے شمار اسباب موجود نے، بے شمار نتائج موجود نے. آیا مبارکہ میں تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اگر آپ نے توجہ ہوئے تو میں عرض کرائیں اس آیت کے اندر رب کائنات نے کچھ آزمائشاں دا، کچھ وہ ابتلاواں، وہ درد اللہ تعالیٰ جڑا اپنے بندے نو آزمائش دے طور پہ عطا کرتا ہے. وہ ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انہاں پنجاں چیزاں دا ذکر رب کائنات نے فرمایا کہ آزماندہ ہونا اپنے بندیاں نو کدی خوف دے نال، کدی بھوک دے نال، کدی مال دے نقصان دے نال، کدی جان دے نقصان دے نال، والثمرات کدی پھلاں دے درد دے نال. پر انہاں پھلاں تو مراد کہ کھان پین والے پھل نہیں، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، اس تو مراد والثمرات. کدی انہاں دا درد اللہ تبارک و تعالیٰ دیندا ہے. اور پھر انہاں امتحانات جو کامیاب و سرخرو ہونے والا کون؟ فرمایا وبشر الصابرین،
جڑے صبر کرتے ہیں انہاں واسطے خوشخبری ہے۔ کون لوگ نے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جنہاں وال اللہ تبارک و تعالی نے درد و ابتلا جناب انہوں نے ودیعت فرمایا، پھر فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، او گریبان چاک نہیں کرتے، سر دے اندر مٹی نہیں باندھے، اللہ دا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرا مال سی تے تیرے والے پاس ہی پلٹ کے چلا گیا، یعنی جس حال دے اندر تو راضی اس حال دے اندر اسی راضی۔ اس سارے درد کدی کدی کسے کسے نو اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے، جان دا درد، مال دا نقصان، اے بخ دا، خوف دا، یہ ہر قسم دی ابتلا، پھر اولاد دا دے کے لے لینا یا نہ دینا، یہ سارے درد رب کائنات ہر بندے نو نہیں عطا کرتا، کسے کسے بندے نو عطا کرتا ہے، تے کٹھیاں بھی نہیں عطا کرتا، کدی کدی عطا کرتا ہے۔ لیکن قربان ابن علی دے حوصلے کولو جنہاں نو کرب و بلا دے میدان دے اندر رب کائنات نے سارے درد اکٹھے ہی عطا فرما چھوڑا، نہ جو ایک درد بھی ایسا نہیں جڑا اس میدان دے اندر ابن علی نو عطا نہ کیتا گیا ہوئے۔ اور میں ابتداء یہ جملہ بھی جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا مناسب سمجھنا، جڑا ساڑی کتب صحیحہ تھا وہ دیاں ماخذ نے، انہاں وچوں جملہ ساڑے علماء کرام نے مستنبط فرمایا کہ کوئی ظلم ایسا نہیں جڑا انسانی سوچ کے اندر آ سکتا ہوئے اور یزیدیاں نے میرے سرکار دی آگ کے نہ برسایا ہو، کوئی ظلم ایسا، یعنی زیادہ تو زیادہ ایک بندہ دوجے بندے نال کی ظلم کر سکتا ہے، انہوں جانو مار سکتا ہے، اس تو زیادہ کون کی کر سکتا ہے؟ جدو جانو ہی مار دیتا روح ہی قبض ہو گئی انسان دی، اس تو بعد کوئی کی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اتھے بھی نہیں رکے، انہوں نے اہل بیت اطہار دے لاشیاں نو گھوڑیاں دی ٹاپا نال بھی پامال کرایا، یہ ویسے انہوں نے پرانی عادت سی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے خانوادے تے اتنا ظلم ہویا کہ جو انسانی تصور چاہ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ظلم دی بھی انتہا ہو گئی، اور اللہ دی عزت دی قسم اہل بیت اطہار دے صبر دی بھی انتہا ہو گئی۔ صبر بھی کمال، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں کربلا دے عنوان دے اندر بیان نہیں کرنی چاہیے، اس گل دے اندر کوئی شک نہیں کہ سرکار دیاں شہزادیاں بابردہ سن، ایسا بابردہ مکمل طور پہ، اگر کوئی یہ کہہ جانا کہ سر دیوال نظر آ گیا تو جھوٹ ہے بالکل، یہ خلاف قرین بھی ہے اور خلاف قیاس بھی ہے۔ سرکار دیاں شہزادیاں دا بال نظر آ جائے اور زمین آسمان ایک نہ ہونے، یہ کیوں ہو سکے؟ وہ کرنا والی گل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو سوچ سکتے ہو چیز کہ سرکار دی بیٹیاں دے بال نظر آ گئے، کرنا والی سوچنا والی گل۔ میں بکر گیا، میں نے آندے جی شام دا بازار سناؤ، میں کہا تھانوں بکر دا بازار نہ سنانا، آندے نہیں بکر دا نہیں سنانا جی، میں کہ خدا دے بندے اپنے اپنے علاقے دے بازاراں دا نام ہی نہیں لین دیندے تے شام دا بازار سنائی، جو ہویا سو ہویا۔ اتنا ذہن رکھو، میں زیادہ لمبی گل بھی نہیں کرتا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے سر دے بال بھی سلامت سن اور جناب اعلیٰ ڈھکے سن چادراں دے اندر۔ اتنا لکھیا ابن جریر طبری نے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے چادراں تے کر دتی سی، مٹی کٹی سی، کیونکہ بہت طویل سفر پیدل پا پیادا اس سفر دے اندر چادرہ تے مٹی رکھتی سی، لیکن کوئی آ کے بسر کھلے دیوال کھلے وغیرہ، یہ میں تسی اپنی بہن بیٹی دے بارے برداشت نہیں کر سکتے، وہ تے او نے جنہاں دا صدقہ سا اپنیاں دیاں بہناں دی عزت اللہ کول منگدے۔ یہ بنیادی چیزاں ہر بندہ اپنے ذہن دے اندر رکھ کے واقعہ کربلا، جس چیز دے اندر تھانوں نظر آئے کہ اہل بیت اطہار دی تذلیل ہونے کی معاذ اللہ، یا انہوں نے کسی کمزوری دا، یا میرے پاک حسین نے فرمایا اللہ دا واسطہ جی میرے پترہ سے پانی دے دیو، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے متھے لائے جاندے، آپ خیمے دے دروازے تے آئیاں، آپ نے سر تے قرآن چاہیا، یزیدی نمادیاں اللہ دا واسطہ جی میرے پیران نہ مارو، ایمان نال دسو علی دی بیٹی، علی دی بیٹی ہی بول دی ہے، علی دی بیٹی ایک مقام تے ایک جملہ بولے ایسی، وہ میں اس مقام تے تھانوں سناواں گا تاکہ تھانوں پتہ چلے کہ علی کس جرأت و استقامت دا بیکر تے علی دی شہزادی کس جرأت و استقامت دی۔ باپ خیبر شکام ہوے، باپ جناب اعلیٰ مولا کائنات ہوے، یہ بیٹی دا اتنا تصرف ہی نہ ہوے کہ صبر و استقامت دا بیکر بنے۔ میرے سرکار دا نہ کرو، میں جناب کی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا واقعہ کربلا، صرف دو روایات، ما قبل واقعہ کربلا اور دو روایات ما بعد واقعہ کربلا، وقت دامن دے اندر کی گنجائش نہیں، میں اس کے بعد فوری اجازت طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب قبلہ تسی سارے جان دے ہو، مزاج تے تھوڑے نرم نے، بہت ٹھنڈے نے اور بڑی نرمی فرماندے ہوندے نے اکثر، تو وہ ایک دفعہ جلوہ کر سن ایتھے بڑے درابی تو پرے کسے علاقے تھی محفل ہو سی، مول صاحب بیٹھے تھے، مول صاحب بیان کردے فرماندے نے جی وہ شام دا بازار سی، سرکار دیاں دیاں دے سر تے چادراں نہیں سن، وہ جناب چادراں لتھیاں بال کھلے، چادر ہی بدن تے کوئی نہیں، میرے بزرگ بیٹھ کے سنتے رہے، جب آپ
وہ وقت چکا نا ساری اپنی. میرے بزرگوں نے فرمایا مول صاحبہ اس ویلے تئی میں تینوں اٹھن کو نہیں دینا جب تک تو جڑیاں گلاں نبی دیاں بیٹیاں دے بارے کیتیاں نے وہ اپنی دھیاں دے بارے نہ کرے. ہن یہ گلاں اپنی بیٹیاں بارے کون کرے بھائی؟ کوئی کرتا ہے؟ بازار سن دے سر چادر لے گئی تے چادر اپنی دھی بارے کو کرے گا؟ اپنی بہن بارے کو کرے؟ فرمایا نہیں جان دینا انہاں کوئی شیخ الحدیث صاحب استاد العلماء قبلہ بادشاہ ہو گئی ہے. فرمایا وہ نہیں گئی. علی دیاں شہزادیاں جنہاں دیاں رگاں دے اندر فاطمہ دا خون دوڑدا پیا ہوئے انہاں دے بارے زبان اتنی دراز کر دیتی جائے اپنی بیٹی نو اتنا سام کے رکھیا جائے یہ انصاف نہیں. یا بیان کر یا پھر توبہ کر. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا گیا سی کہ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. جے سنی سدانا ہے تے کام بھی سنیاں والے تے آداب بھی سنیاں والیاں تے اعمال بھی سنیاں والے. جے نہیں سدانا تے پھر کو خصماں دا سر کھاوے سانو پھر جڑا جدے جائے ہمیں کالے چور دے ہتھیں سانو کی. لیکن جے سنی سدانا تو پھر سنیت دی حد کوئی عبور نہیں کرن دے گا. اللہ تعالیٰ برکتاں وسعتاں عطا فرمائے. ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سبحان اللہ. میرے سرکار کا نوکر توجہ فرماؤ. رب کائنات نے فرمایا آزماندا ہونا اپنے پیارے بندیاں نو کدی جان دا خوف دے کے کدی مال دا نقصان دے کے کدی اولاد دا نقصان دے کے کدی رب کائنات فرماندا ہے بخت دا درد دے کے. میرے سرکار دے علماء کون جناب اعلی ایسا جڑا ہے امتحاناں چ پاس ہون والا انہاں امتحاناں چ کامیاب ہون والا رب کائنات نے فرمایا وبشر الصابرین او لوگ انہاں واسطے خوشخبری جڑے صبر کرنے والے الذین اذا اصابتهم مصیبہ او لوگ جناب اللہ دی طرف درداں آئے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرا مال سی تیرے والے پاسے پلٹ کے چلا گیا. سبحان اللہ والا رواج کوئی نہیں. چلو پھر ٹھیک ہے. ویسے سبحان اللہ نہ اللہ دا ہی ہے باقی اللہ دی بیان ہو جائے کہہ چھڑیا جائے تو بڑی برکت ہوندی ہے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. میرے سرکار کا نوکر زیادہ وقت نہیں میرے کو بس مختصر وقت کے اندر متعدد ایسی روایات چند ایسی روایات جنہاں دی سند بھی میرے کول جنہاں دی سند بھی میرے سینے دے اندر محفوظ جڑیاں روایات میرے قدیاں تے جنہاں نوں میں تکان دے مرار میرے سرکار دے نوکر غور فرماؤ. میرے پاک امام جناب اعلی جدو یزید تخت نشین ہویا ولید جناب اعلی مدینے دا گورنر میرے امام نو مدینے دے گورنر ہاؤس دے اندر بلایا کہندا یزید دا پیغام آیا اوتھے تک تھانوں جان دی لوڑ بھی نہیں بس میرے ہاتھ دے اندر آپ دے دیو بیعت دا جناب اعلی کی فارمیلٹی پوری ہو جائے گی گل اندر رکھاں گے لوکاں نوں بھی نہیں دساں گے بس جناب اعلی بیعت کر دیو جا کے جان بخشی ہو جائے تاکہ تھوڑی زندگی محفوظ رہے. میرے امام نے یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کردا بلکہ میرے امام نے فرمایا میرے ورگا بندہ اس ورگے بندے دی بیعت نہیں کر سکدا. فرمایا کتھے میں نبی دا نواسا کتھے میں قرآن دا عالم کتھے میں حدیثاں دا راوی میں جناب اعلی دی بیعت کیویں کر لواں اودی تے میری برابری تو کیا جناب اعلی کوئی چیز کسے لحاظ نال بھی مطابقت بھی نہیں رکھدی. میرے سرکار دے علماء المختصر میرے امام نے اپنے بھائی جناب اعلی حضرت مسلم بن نقیل نو کوفے بھیجیا کربلا پڑھدے ہیں کربلا سندے ہیں انہاں کوفیاں نوں نہ بھولیا کرو. انہاں نے میرے امام نو خط لکھے سن جناب اعلی کہ آ جاؤ اسی تھاڈی بیعت کرن نوں تیار ہاں. لیکن میرے امام جناب اعلی جدوں اپنے بھائی نو بھیجیا پہلے دن مسلمانوں صاحبان فکر میں توجہ چاہنا 40,000 بندے نے حضرت مسلم بن نقیل دے ہتھ بیعت کیتی حتیٰ کہ جناب اعلی اس ویلے تے گورنر نعمان بن بشیر نو معزول کیتا گیا ابن زیاد نو گورنر بنایا گیا جنہیں چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا سی تے خود بھی اعلان کیتا کوفے دیاں بڑیاں برادریاں دے سرداراں کولوں بھی اعلان کرایا کون ہے جڑا جناب اعلی حسین دے نام دی بیعت مسلم دے ہتھ تے کرن والا دو قدم پیچھے ہٹ جائے ورنہ گردناں کٹ دتیاں جان گئیاں ورنہ بچیاں نو بھی ٹک دتا جائے گا ورنہ جناب اعلی تھوڑے لاشیاں نو چوکاں دے اندر لٹکا دتا جائے گا
جڑے کوفی وفا دا پیکر بنے نظر آئے جنہاں نے 150 تو لے کے 1000 تک دے خط میرے امام نے لکھے وہ کوفی جناب اعلیٰ 2 قدم پیچھے ہو گئے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک امام میرے پاک ابن علی جناب اعلیٰ آپ دے بھائی نے جدوں آخری کوفے دے اندر مغرب دی نماز پڑھائی پیچھے 1700 بندہ سلام پھیریا تے ایک بدبخت بھی نظر نہیں آیا اے او سن بے وفا لوگ خط لکھ کے بلاون والے ایک کہن والے تھوڑے پچھو جان بھی دے دیں گے لیکن اپنی موت دا خوف آیا تے ساتھ چھوڑ گئے اپنی موت دا خوف آیا پچھو ہی ہٹ گئے ابتدا بھی چھوڑ دیتی جناب اعلیٰ مسلم بن نقیل دی اتنے کرن والی پہلی گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا حضرت مسلم بن نقیل نو جناب اعلیٰ ابن زیاد نے گورنر ہاؤس کے اندر طلب کیتا سامنے کھڑے نے جناب مسلم بن نقیل تے ابن زیاد کہندا ہے میرے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت کر لو ورنہ تھانو جان تو مار دتا جائے گا مسلمانوں بندہ تنے تنہا کھڑا ہوئے بندے دے کپڑیاں تے خون دے نشان ہوا اتنا تشدد کیتا گیا مسلم بن نقیل تے ماریا گیا میرے امام دے بھائی نو آپ دے بدن دے کپڑے بھی پھٹے نظر آنے پہ پیر دے اندر جتی بھی کوئی نہیں اس طرح جناب اعلیٰ پھٹے کپڑیاں دے نال میرے سرکار دے نوکر تخت دے سامنے بیٹھے بندے اگے کون بولدا ہے ایم پی اگے کون بولدا ہے وزیر آگے کتنی جرت کی زبان کھولے لیکن قربان جاواں ہاشمی خون کھولو حضرت مسلم بن نقیل نے فرمایا تیرے نیڑے آنا چاہنا تیرے کان دے اندر ایک گل کرنا چاہنا قریب کے جناب اعلیٰ ابن زیاد دے جناب مسلم بن نقیل آپ نے ابن زیاد دے چہرے تے تھوک دیتا تے تھوک کے فرمایا تیرے واسطے میرے کولوں اس تو چنگا جواب بھی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی جناب نے بندہ ایک کو ہکلا ہوئے کوئی ناصر بھی نہ ہوئے کوئی سنگی بھی نہ ہوئے بھوکا بھی ہوئے پیٹ بھی خالی ہوئے غریب الوطن بھی ہوئے کیڑا بندہ جناب اعلیٰ جڑا اس طرح بادشاہ وقت نو ایسا سخت جواب دے سکے مسلمانوں ایک اللہ کرنیاں بھی سوکھیاں ہوندیاں نے ایک اللہ سونیاں بھی سوکھیاں ہوندیاں نے لیکن یار دے واسطے جان دین دا جذبہ ایک وہی رکھ دے نے جنہاں نو رب کائنات نے تربیت اعلیٰ عطا فرمائی ہوئے سید بادشاہ سرکار آپ نے فرمایا سی جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے ملے سولی جھوٹا لے لئیے بچھان ہٹینا میرے سرکار نے علماء اس کو اگلی اور ہم کل میں عرض کرنا چاہنا توجہ فرماؤ اپنی ایک عرض کی روایت میں ذمہ دار ایک گل جناب اعلیٰ میں پوری ذمہ داری جناب عرض کرنا 9 محرم الحرام دی رات میرے پاک امام اپنے جناب اعلیٰ بیٹیاں اپنے بیٹے تے اپنے جناب اعلیٰ عزہ و اقرباء دے خیمے دے اندر گئے فرمایا میرے بچیوں کسے دے رون دی آواز نہ ہوئے کسے دی جناب اعلیٰ اب جو سنا ہوئے لوکی تے کہندے نے آخری رات ملتے رہتے روندے رہے کہندے رہے پتہ نہیں کل ملنا ہے کہ کوئی نہ کل جناب اعلیٰ ملاقات ہونی ہے کہ کوئی نہ میرے امام نے فرمایا کوئی نہ روئے کسے اب جو سنا ہوئے سارے بیٹھ کے میرے کنہ چواز آوے تیانانے تے درود پڑھن دی آواز آوے یا اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آوے قرآن پاک دی تلاوت کی دی جا رہی ہے درود پاک دے نظرانے جناب اعلیٰ آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جا رہے ہیں اور فرماؤ مسلمانوں رات دا ویلا میرے امام نے شہزادہ علی اکبر نو بھیجے فرمایا خیمے دی نگرانی کر کے پتہ کوئی ساڑھے خیمے دے قریب نہ آ جائے کوئی جناب اعلیٰ نقصان دے ارادے نال نہ آوے جناب علی اکبر نے ایک نوجوان نو ویکھیا کدی ایک خیمے نو کر لاوے کدی دوجے خیمے نو کر لاوے پکڑ کے جناب اعلیٰ اپنے ابا جان دی خدمت دی اندر پیش فرمایا آپ پوچھتے نے ہاں بھائی بیٹا کتھوں آیا ہے کنے بھیجے آئی کڑے مقصد واسطے آیا ہے کہ بلا مینوں سامنے دی فوج نے بھیجے تے آکھیا جا تک کیا سن کے خیمیاں چکل دیاں جنگ دیاں کی منصوبہ بندیاں پیاں ہوندیاں نے آپ نے فرمایا پھر ٹوتے لاندا رہیا ہے پھر سندا رہیا ہے کی منصوبہ بندیاں سنیاں نہیں عرض کردا ہے لجپالا مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے میں جڑے خیمے نو کن لایا یا تواڈے نانے تے درود
نہیں جانا ہے تے چلا جا. میرے سرکار نے علامہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سنیا تیرے قدماں دے اندر آ کے واپس کون جاوے, اتھے آ کے پلٹ کے کون جاوے. ہن تک یزیدی بن کے ساواں لیندا رہا لیکن میں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے ہن ساواں بھی حسینی بن کے لڑنیاں نے, ہن موت نو سینے بھی حسینی بن کے لانا ہے. خوش آمدید میرے سرکار دا نوکرو توجہ فرماؤ میرے سرکار دا نوکرو میرے امام نے جناب اعلیٰ آپ دی خدمت دی اندر عرض کرنا ہے کہ بلا ساواں میں یزیدی بن کے لئیا ساواں میں آج تک میں یزیدی بن کے لیندہ رہا اور امام جینا بھی حسینی بن کے آنا موت انہوں سینے بھی حسینی بن کے لانا. میرے سرکار دعالم علیہ السلام دے علامو دوجی روایت جناب اعلیٰ جڑی محدث ابن اساکر نے تاریخ دمشق دی اندر مرکون کی تھی جڑی جناب اعلیٰ قبری نے اپنے تاریخ دے اندر لکھی. ابن جریر نے جناب اعلیٰ اپنی کتاب دے اندر البدایہ والنہایہ دے اندر ابن کثیر نے فرمایا الکامل فی التاریخ دے اندر بھی یہ روایت 4 ترکہ نال موجود ہے. میرے پاک امام نے جناب اعلیٰ اپنے بڑے خیمے دے اندر اپنے سارے جان سارا نے بلایا اپنے سامنے بٹھایا فرمایا جڑا چل جانا چاہتا ہے چلا جائے, جڑا پلٹ کے جانا چاہتا ہے میں اجازت پہ دینا. فرمایا اپنے سر دی چوٹی تو لے کے اپنے پیر دی تلی تک تھوڑے درازی بیٹھا ہوا. فرمایا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے, تھانوں کوئی روکن والا کوئی نہیں. فرمایا جنہاں کو سواریاں کوئی نہیں ہے, میری سواریاں بھی لے جاؤ باہر کھڑیاں لے. میرے سرکار دے علامہ کون جانا تے کمیں جانا حتیٰ کہ میرے امام نے فرمایا چراغ بجھا دے ہو, چراغ گل کر دے ہو, خیمے دے اندر اندھیرا کر دیتا جائے. اے میرے حیات جو نہیں جاندے پہ, اے میری شرم جو نہیں جاندے پہ, اندھیرا ہو گیا. امام نے فرمایا جانا ہے چلے جاؤ. فرمایا کسے کو کوئی مواخذہ نہیں. فرمایا میں پوری طرح تھوڑے ترازی بیٹھا, لوگاں دیاں سسکیاں دی آواز آتی آئیاں نے پر کسے دے قدم دی ٹاپ دی آواز نہیں آئی. جنہوں دوبارہ جناب اعلیٰ کافی دیر بعد چراغ جلایا گیا, جناب خیمے دے اندر روشنی ہوئی. میرے امام نے دیکھیا سارے بیٹھے ہوئے نے, رخسار آنسواں نال تر رہے پے نے. امام نے فرمایا اللہ دے بندے ہو جاندے کیوں نہیں, میں جو تھانوں آنا چلے جاؤ. فرمایا اے میرے خون دے پیاسے نے, میری جان لینا چاہتے نے. فرمایا میں اجازت پہ دینا چلے جاؤ. حضرت حبیب بن مظاہر میرے سرکار دے 80 سال دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے نے جناب اعلیٰ بدن دے اندر راشا ہے, 80 سال تو زیادہ دی عمر ہو چکی ہے. اپنی چٹی داڑھی جناب اعلیٰ پکڑ کے میرے پاک نبی دے نواسے دے سامنے کر دینے عرض کرتے نے ابن علی اس واسطے جناب میں بھیجنا چاہتے ہو کہ میری 80 سال تو عمر زیادہ ہو گئی ہے, میرے بدن دے اندر کمزوری تے ضعف آ گیا, اس واسطے میں بھیجنا چاہتے ہو کہ میرے بدن دے اندر طاقت کوئی نہیں ہے کہ بلا مکہ جاواں گا تاں مر جاواں گا, مدینے جاواں گا تاں مر جاواں گا, شام دے اندر جاواں گا تاں مر جاواں گا, فارس جاواں گا تاں مر جاواں گا. لیکن قبر دے اندر جے تھوڑے نانا جان نے میرے کولوں پوچھ لیا حبیب اوکھے ویلے میرے نواسے دا سنگ چھوڑ کے کیویں آ گیا ہے, میں تھوڑے نانا جان نو کی جواب دیاں گا, کی عریضہ پیش کراں گا میں پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کہ بلا اساں بے وفائی کرنے واسطے نہیں آئے, اساں پلٹ کے جان واسطے نہیں آئے, اسی تے کائنات والے نو ایک پیغام دین واسطے آئے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. سارا مجھے کرنا پڑے, چلو ذرا ذوق نہ لے کوئی سبحان اللہ بہت ہو سکے تے پڑھ لے وہ بڑی جناب اعلیٰ قابل غور قابل ذکر دعویٰ ہے. بندہ کوئی کلندر بیٹھا ہوئے جدے صدقے ساڑھا پڑھنا میں قبول ہو جائے. میرے سرکار کا نام پر فرما چھوڑو کہ یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے, ہر قاری کے سینے میں قرآن بھی حسینی ہے.
جڑی مفتی احمد یار خانئی میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کر دیا بلا تقابل و بلا تمثیل بیان فرمایا میرے آقا نے فرمایا سی فرمایا قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا اتنا کھڑے کو سوال کرنا کہ میرے قرابت داراں نال میرے اہل بیت اطہار نال میرے اعزاء نال پیار کریا کرو اہل بیت نے تے اتنا بھی نہیں سی عرض کیتا اتنا بھی نہیں سی فرمایا بلکہ رب کائنات دے اس فرمان دا مصداق ٹھہرے میرے مالک کمالا نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میرے پروردگار نے فرمایا اے میرے سونے نبی فرما دے وہ میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا موت دوا کا چکنا بھی اللہ واسطے میرے سرکار دے علاموں 12 محرم الحرام نو امام زین العابدین نو اتکڑیاں لائیاں گئیاں پیروں میں اندر بیڑیاں لائیاں گئیاں 5 مستند کتب دی روایت جناب اعلیٰ جڑی عرض میں کرنا میرے سرکار دے جناب اعلیٰ قافلہ یزید دے جناب محل دے اندر پہنچایا گیا تخت بیٹھا یزید لڑین سچے پاسے میرے سرکار دی آل بیت نو کھڑا کیتا گیا سیدہ زینب جلوہ کرنے آپ نے مخاطب بنا کے کہنا ہے مسلمانوں کرسی دا نشا بڑا ڈاٹا ہونگا ہے تخت او نشا شراب دا اتر جائے پرے نہ اترے میرے سرکار دو علیہ السلام سے علاموں اور تخت بیٹھا ہے جناب اعلیٰ سچے پاسے میرے سرکار دی آل اطہار کھڑی ہے سیدہ زینب جناب اعلیٰ تک کے کہنا ہے تک زینب میں تیرے سارے افراد کمبے دے مٹا دیتے کوئی تھوڑا نام لین والا نہیں رہا کوئی تھوڑا نام لیوا نہیں رہا میرے سرکار دے علامہ مسلم ہے شریک زبان دے نام سیدہ زینب غریب الوطن ہے آپ بڑی دوروں سفر کر گئے ایسے عالم دے اندر یزید دے سامنے جلوہ کرنے کہ پیٹ دے اندر روٹی بھی کوئی نہیں الگ بھی خوشبو کے گنڈا بنیا پیا پائے اقدس دے اندر مبارک نالین بھی کوئی نہیں میرے سرکار دے علاموں سیدہ زینب یزید نو فرمان دیا نے تو اس تو دا وزن اسی کدی سمجھ نہیں سکا گے اس تو دا وزن تا سمجھ آئے کہ کسی کرپٹ وزیر نو تو آکھیا جائے پھر انجام بھی پھک دیا جائے تا پتہ چلے اس تو دا وزن کیوں نہ ہے میرے کریم نبی دناؤ کرو سیدہ زینب نے فرمایا تو وہ یزید تیری اوقات کہ تو ساڑھے نام لما مٹاوے تیری اوقات کہ تو ساڑھا نام مٹا دے اتنی اوقات تیری نہیں ہے کہ تو ساڑھے نام مٹاون والا بن جاوے آپ کی زبان کے جملے جاری نے محدث ابن عساکر نقل فرما لے فرمایا سیدہ زینب دی زبان کے جملے جاری ادھروں آلام دی آواز بلند ہوئی ہے زہر دی آلام دی آواز گونجی ہے جدو مؤذن نے مبارک کلمہ پڑھیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سیدہ زینب نے روشندان والے اشارہ فرمایا تک یزید میرے نانا جان دنا بلند پہ آؤنگائی میرے جدے امجد دنا بلند پہ آؤنگائی سرکار دو عالم دنا بلند پہ آؤنگائی میرے سونے نانا جان دنا صرف دمشق دے اندر نہیں صرف شام دے اندر نہیں بلکہ تے مکہ المکرمہ دے اندر بھی بلند ہوگا پہ آنا ہے تے مدینہ منورہ دے اندر بھی تے دنیا دے ہر کونے تے بلند پہ آنا ہے وہ تو کون میں ساڑھے نام مٹامن والا ساڑھا نام کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے تے قیامت تک کالے نبی دنا زندہ ہو جاوید روے گا ساڑھے نام لے والی زندہ روان گے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ اتنا بڑا مقام رب کائنات نے اپنے یار دے خانوادے نو عطا فرمایا علماء جلوہ کرنے ساڑھی فقہ دا اصول ہے بلکہ ساڑھے دین دا اصول ہے فرمایا العطایا علی قدر البلایا جتنا بڑا مقام دیتا جاندہ ہے اتنا بڑا امتحان بھی لیا جاندہ ہے مقام بڑا بڑا عطا کیتا گیا لیکن بڑے امتحان چ گزاریا گیا مسلمانوں حضرت بابا اللہ شاہ قصوری آپ کا فرمان دینے کے ایویں دیر قیمت پیتی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پہندا ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پہندا ہے
وچ رہنا پیندا ہے تیرے نو موتی بنن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ بس ایک پیغام دے کے میں جناب کو اجازت سلنا۔ حضرات کرام یہ قدر یزیدیت حسینیت مابین فرق بیان کیتا ہے ابن کثیر بلکہ حیات القلوب ایک معروف کتاب ہے، میں وہ زیادہ تعارف نہیں کرانا، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ میں توجہ چاہوں کہ مختار صدفی اس بندے دا نام سی جس بندے نے میرے سرکار دی اہل بیت دے قاتلاں دے کولوں بدلے لے بدبخت مرتد ہو گیا، اسی بات کے اندر نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا اور تاریخ دے صفحیاں تو دا نام مٹ گیا جے اے نہ کردا تے اس دا بڑا کارنامہ بہت بڑا سی۔ ایک دن بیٹھا کوفے دے اس تخت جس تخت عبید اللہ ابن زیاد آ کے بیٹھا سی، جس تخت تے اودے پیڑ نالے سارا ظلم و بربریت دا یہ سلسلہ شروع ہویا سی۔ مختار تخت تے بیٹھ کے اندر اج ابن سعد نو بلا کے لے کے آؤ، ایک پوری جلد صرف مختار دے ادلیاں دے اتنے ابن جریر طبری نے لئی، اسی جلد دی بڑی ضخیم کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، معتبر کتاب ہے، اور کسی کتاب نے معتبر ہونے کا پہلا ساڑھے علماء نے معیار یہ مقرر کیتا ہے کہ اس دے وچوں علماء اعتقادات مستنبط کرن، جس کتاب جو عقیدہ مستنبط ہو جائے نا سمجھو بڑی درجے والی کتاب ہے، صحیح احادیث کثرت نال اس کتاب دے اندر، اور ماں باپ سرکار دو عالم علیہ السلام دے تابعین کثرت نال صحیح روایات اس ایک کتاب دے اندر موجود ہیں۔ تخت بیٹھا ابن سعد نے بلایا گیا، خود نہیں آیا، خدا بیٹا آیا، ابن ناصر حفص وہ سامنے کھڑا پوچھتا ہے مختار ابا کتھے؟ آندا ہے ابا تے اج کل کوشا نشین ہو گیا، نفل پڑھتا ہے۔ انہاں نے کہا تیرے پیو دے نفل، اس ویلے تیرے ابے دے نفل کدھر گئے سن جدوں رسول اللہ دی یاد نال اپنے ہاتھ رنگین پہ کردا سی خون دے نال، اس ویلے نفل نہیں سن یاد تے نفل پکڑ کے لے کے آؤ، پکڑ کے لے کے آئے ابن سعد نے، سامنے کھڑا ہے ابن سعد، بڑی قابل توجہ گل ہے۔ یزیدیت حسینیت مابین فرق روایت کر دی ہے بہت بڑا۔ سامنے کھڑا ہے جناب ابن سعد تے مختار آندا ہے ابن سعد تینوں بھی میں قتل کرنا، تیرے پتر نو بھی میں قتل کرنا، تو میں یہ دس میں کہ میں پہلے کیوں مارے؟ مختار اپنے گھٹنے باہر زمین تے آیا، بدن تے لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے مختار نو آندا ہے ابن سعد مختار میں پتہ ہے مارنا تو میں نو بھی ہے، مارنا میرے پتر نو بھی ہے، لیکن اللہ دا واسطے پہلے میں نو مار دے، میرے پتر نو پہلے نہ ماری۔ جب میرا پتر جوان سونا ہے میری اکھاں دے سامنے مر گیا تے اودے موت ویکھ کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں مر جاواں گا، تینوں واسطہ کہ تو میرے پتر نو پہلے نہ مار، میں نو پہلے مار دے۔ مختار نے ہاتھ اگے بڑھایا، دوجے ہاتھ نال زور نال دے اوتے تالی بجا کے کہندا ہے بس تیرے کولوں اجازت لین واسطے طلب نہیں سی کیتا، لوکاں نو ایہو تکان واسطے طلب کیتا سی تینوں کہ یزیدیت ہور ہوندی ہے، حسینیت ہور ہوندی ہے۔ میں تیرے سامنے تیرا ایک پتر قتل کرن دی گل کیتی، تیرا پتا پانی ہو گیا، تیرے بدن تے لرزہ طاری ہو گیا، تو گھٹنے والے میرے سامنے زمین تے گر گیا، ہاتھ جوڑ کے آنا ہے مختار پہلے مینوں مار، میرے پتر نو نہ ماری، اودی موت میرے کولوں تکی نہیں جائے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ او ابن سعد اپنے پتر دی موت نہ تک سکنا لیا، ابن علی دے حوصلے نو یاد کر، فاطمہ دے لال دے حوصلے نو یاد کر، جس نے اکبر دا لاشا چایا تمی الحمدللہ دا کلمہ پڑھیا، جنہیں افسر دا لاشا چایا تمی الحمد پڑھی، اور تیرے سامنے تیری طرح کسی دے سامنے گھٹنے تے نہیں گیا، وہ دے بدن تے لرزہ طاری نہیں ہویا۔ آج میں کائنات نو یہ ہی سمجھانا چاہنا، وہ لوگوں سنو، موت نو سامنے تک کے جناب اپنی زندگی دی بھیٹ منگن والے نو یزیدی کہندے ہوندے نے، تے سینہ تان کے موت سینے لان والے نو حسینی کہندے ہوندے نے۔ یہ فرق کے مابین یزیدیت حسینیت کہ تیری زندگی تے موت دی کشمکش دی گل آئی، تیرے پتر دی موت دی گل آئی، تیرے حوصلے پست ہو گئے، تیری ہمت جواب دے گئی، تیری پیشانی تے پسینہ آ گیا کہ ابن علی ایک ایک لاشا اٹھاندا رہا، تاکہ اللہ دا شکر ادا کردا رہا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، کربلا مرصع ہے ہمت دا، جرت دا، استقامت دا۔ میرا رب کائنات بتصدق نبی مکرم علیہ السلام کربلا سمجھن دی اور صرف گفتار دا نہیں کردار دا بھی حسینی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ آخری شیئر ناز کرنا پھر جناب کو اجازت چاہنا، ذرا بعد آنکھوں کے سبحان اللہ ارشاد فرمائے، بڑے قابل توجہ جیسے کوئی شعر ہے کہ وہ دل ہی کیا، وہ دل ہی کیا کہ جس